بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ وہ گناہ جس پر تمہیں رنج ہو اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہو۔ اپنے آپ سے لڑنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لے، خدا کی قسم آپ پوری دنیا سے لڑ جائیں گے۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں اور کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ تعلیم کی جڑیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے۔ اگر یہیں صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ زیادہ سوچنے کی بجائے استغفار کیا کرو، کیونکہ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو یہ دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ کے اندر ہی تو نہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ جلد بازی کرنے والا اکثر نقصان اٹھاتا ہے اور صبر کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ منافق لوگوں سے دور رہو، کیونکہ وہ تمہارے دکھ کو رو رو کر پوچھتے ہیں اور پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ لوگوں کو دوسرے کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتی ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جائے تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن میں 10 کوڑیوں کا علاج کیا، اس میں سے صرف ایک مریض نے آپ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر ہم کیوں حضرت مسیح سے زیادہ کسی سے شکریہ کی امید رکھیں؟ آپ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اپنے کنٹرول میں ضرور محفوظ رکھیں تاکہ آپ بڑھاپے میں حقوق العباد اور حقوق الہی کی کچھ نہ کچھ تلافی کر سکیں، ورنہ اولاد تو بوڑھے باپ کے روزے کا فدیہ دینا بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وقت تو انسان کے چہرے تک بدل دیتا ہے، پھر رشتوں کا بدلنا کون سی بڑی بات ہے؟ جس طرح غریب مظلوم کی آہوں میں تاثیر ہوتی ہے، اسی طرح پاکا کش غریب کی دعاؤں میں بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ صحیح خیرات سے بڑی بڑی آفات دور ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لینے والے غریب کی بے ساختہ دعائیں آفات کے لیے ڈال بن جاتی ہیں۔ صبر مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے۔ گناہ آپ کو کتنا ہی حسین محسوس ہوتا ہو، لیکن اس کی اندرونی سیاہی میں ایسے شرارے پوشیدہ ہوتے ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ انسان کو زخمی کرتے رہتے ہیں۔ خدا اگر کسی مصلحت سے دعا قبول نہیں کرتا، لیکن اسے دعا مانگنے کا اجر تو پورا پورا مل جاتا ہے۔ مشرک کو غیر سے مانگنے میں صرف نامرادی ہی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس دعا کی وجہ سے وہ الٹا گنہگار بھی بن جاتا ہے۔ عورت پہلے بیٹی بنتی ہے، پھر بیوی، اس کے بعد ماں بن جاتی ہے۔ جب بیٹی حیا سیکھ لیتی ہے، وہ جب بیوی اور ماں بنتی ہے تو عصمت و شرافت کا پیکر بن جاتی ہے۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں،
جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں ایک کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ قیامت میں اس بات کو سب سے زیادہ دیکھا جائے گا کہ اس انسان نے دوسروں کو کس قدر فائدہ پہنچایا ہے، نہ کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے اپنی ذات کی خاطر دوسروں سے فائدہ کس قدر اٹھایا تھا۔ خدا ہر پرندے کو روزی دیتا ہے، لیکن ان کے گھونسلے میں نہیں پھینکتا۔ مال کو جمع کرنا ایسا ہے جیسے ایک بھاری پتھر کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جانا۔ جو انسان قرآن کی تعلیم سے سیدھا نہیں ہوتا، اسے زندگی کے حادثات اور ناگہانی آفات خود بخود سیدھا کر دیتی ہے۔ جو آدمی آپ سے ظاہر اچھا میل جول رکھتا ہو، ضروری نہیں کہ وہ دل سے بھی آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہو۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں، وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھول سکتا، پھر پتہ نہیں لوگ اپنے والدین کو کیوں بھول جاتے ہیں۔ اپنی آواز کی بجائے اپنی دلیل کو بلند کرو، کیونکہ پھول بارش برسنے سے کھلتے ہیں، بادل کے گرجنے سے نہیں۔ جس عالم کا عمل قوم کو پیچھے کر دے، اس عالم کا علم اس قوم کو آگے نہیں کر سکتا۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ جھوٹا انسان طاقت کے آگے جھکتا ہے، اور سچا انسان صحیح دلیل کے آگے۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ وہ گناہ جس پر تمہیں رنج ہو، اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہو۔ اپنے آپ سے لڑنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لے، خدا کی قسم آپ پوری دنیا سے لڑ جائیں گے۔ رزق کے لیے اپنا ایمان خراب نہ کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والوں کو موت۔ صبر مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے۔ وقت تو انسان کے چہرے تک بدل دیتا ہے، پھر رشتوں کا بدلنا کون سی بڑی بات ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جائے تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ جب آپ کسی کو عزت دیں تو اسے ساتھ پکی بھی دیں تاکہ وہ عزت ہضم کر سکیں، ورنہ بے نسلے لوگ عزت اگل دیتے ہیں۔ جانگنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے، اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ وقت کبھی برا نہیں ہوتا، انسان اسے برا سمجھتا ہے تو چلے برا ہی کہہ لے، مگر یاد رکھیں
یہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کے ارد گرد موجود بدترین لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ کچھ رشتہ دار اور آس پاس کے لوگ کرونا وائرس کی طرح ہوتے ہیں، ان سے فاصلہ رکھنے میں ہی آپ پرسکون اور محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور ناکام لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ کچھ لوگ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ خود کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ جب بھی ان کو پکارو گے وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کر ساتھ رہیں گے۔ ایسے مخلص لوگوں کی قدر کیجیے، ہر انسان کی قسمت میں ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ انسان کے رزق میں تنگی کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، دسترخوان پر بے جا گفتگو کرنا۔ نمبر 2، اللہ کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 3، نماز ترک کرنا۔ دروازے ضرور کھلے رکھیں لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں۔ ان لوگوں کے لیے کئی کلومیٹر چلنا جو لوگ آپ کے لیے 2 قدم نہ چل سکیں سراسر بے وقوفی ہے۔